السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 10 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی رسول انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے تھے، انصار تھے۔ ان کی والدہ ام سلیم مشہور صحابیہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں 2 دعا دی تھی کہ اے اللہ تو انس کے مال میں برکت دے اور اولاد میں برکت عطا کر۔ اس طرح تیسری دعا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی تھی کہ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی عمر کو لمبی کر دے۔ 3 دعا آپ نے کی تھی، مال میں برکت، نمبر 2 اولاد میں برکت، نمبر 3 عمر میں برکت۔ مال کی برکت کیسے آئی؟ مدینہ کے اندر کھجور کی فصل ایک مرتبہ آتی ہے اور ہر جگہ کھجور کی فصل سال میں 1 مرتبہ تیار ہوتی ہے، لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ فصل تیار ہوتی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت کا نتیجہ تھا۔ اولاد میں برکت کی دعا کی، اللہ رب العالمین نے انس بن مالک کو اتنی اولاد عطا کی، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے تقریباً 100 کے آس پاس بچوں کو میں نے دفن کیا ہے، یعنی ان کے گھر خاندان میں پوتے ہوں، نواسے ہوں، نواسیاں ہوں، ان کی اولاد ہوں، ان کے گھر خاندان میں وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 100 کے آس پاس بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے۔ تو جو وفات پانے والے بچوں کا یہ ہے تو زندہ کتنے ہوں گے؟ تیسری دعا کی تھی کہ ان کی عمر لمبی ہو۔ سن 91 ہجری میں ان کی وفات ہوئی بصرہ کے اندر وفات پانے والے جو صحابہ کرام تھے، سب سے آخری صحابی یہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ 91 ہجری، 100 سے زائد عمر ان کی تھی۔ انہوں نے 2286 حدیثوں کو بیان کیا ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام سے 2286 حدیثوں کو نقل کیا ہے۔ اب آئیے روایت کی طرف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جاء اعرابی فبال فی طائفة المسجد۔ جاء کے معنی ہوتا ہے آنا، جاء معنی آنا، اعرابی کے معنی ہوتا ہے دیہاتی، بدو۔ جاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا، جاء اعرابی، ایک بدو اور ایک دیہاتی آیا۔ کہاں آیا؟
مدینہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. فبال فی طائفۃ المسجد. بالا کے معنی ہوتا ہے پیشاب کرنا. فبالا پیشاب کیا. فی طائفۃ المسجد. فی معنی میں، طائفہ معنی کنارہ، مسجد معنی مسجد. فبال فی طائفۃ المسجد، تو اس نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا. جاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا. فبال فی طائفۃ المسجد، مسجد کے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. ظاہر ہے یہ مدینہ کے باہر کے تھے اور آ کر کے مسجد میں انہوں نے پیشاب کر دی. چونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، معلومات نہیں تھی، ادب اور ثقافت نہیں تھی، جانکاری نہیں تھی. مدینہ میں رہتے تو وہ سیکھ جاتے، جان جاتے. کیونکہ مدینہ سے دور تھے، دیہات میں تھے، تو ادب اور تہذیب اور سلیقہ نہیں معلوم تھا. مسجد میں آئے، پیشاب کر دیے. فبال فی طائفۃ المسجد، مسجد کے کونے میں انہوں نے پیشاب کر دیا. اور ظاہر ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، گناہ والا کام ہے، گندا کام ہے، خراب کام ہے، مسجد کی بے حرمتی ہے. فزجرہ الناس. زجرہ مانے ڈانٹنا، پھٹکارنا. فزجرہ تو پھٹکارا، ڈانٹا. ہو مانے اس کا، ہو مانے اس کا. فزجرہ الناس، ناس مانے لوگ. فزجرہ الناس، تو لوگوں نے ان کو ڈانٹا، پھٹکارا، منع کیا، روکا. فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہا مانے منع کرنا. فنہاہم، ہم مانے ان کو. فنہاہم، تو ان کو منع کیا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. فزجرہ الناس، تو لوگوں نے ان کو پھٹکارا، ڈانٹا. فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا. کن کو منع کر دیا؟ جو لوگ منع کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، پھٹکار رہے تھے. فلما قضا، فلما مانے لما مانے جب. فلما تو جب، قضا، قضا کی معنی ہوتا ہے پورا کرنا. فلما قضا بولہ، بول مانے پیشاب. فلما قضا بولہ، تو جب وہ پیشاب کر چکے، یعنی دیہاتی آدمی جو مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر رہے تھے، اور پیشاب کر لیے یعنی فارغ ہو گئے، پیشاب مکمل کر لیے. امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فاحرق علیہ. امر مانے حکم دینا. امر النبی، نبی نے حکم دیا. امر النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. بذنوب من ماء، ذنوب مانے ہوتا ہے ڈول. ڈول پہلے زمانے میں جو کنویں وغیرہ سے پانی نکالتے تھے تو ڈول کے ذریعے سے پانی نکالتے تھے. تو ڈول ایک قسم کا برتن ہے جس میں پانی نکالتے تھے، پانی رکھتے تھے. تو اس کو عربی زبان میں ذنوب کہتے ہیں. ذنوب، ذنوب مانے ڈول، پانی کا ڈول، یعنی جس میں پانی نکالتے ہیں، رکھتے ہیں. امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پانی کا ڈول کا. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پانی کا ایک ڈول لاؤ، پانی کی ایک بالٹی لے کر آؤ، یعنی ایک بالٹی لاؤ جس میں پانی ہو. فاحرق علیہ، فاحرق بہا دیا گیا. فاحرق کے معنی کیا ہوگا؟
بہا دیا گیا، گرا دیا گیا، مجھول کا صیغہ ہے، فاحریق تو بہا دیا گیا، ڈال دیا گیا، گرا دیا گیا، علیہ اس پر، کس پر؟ یعنی پیشاب پر، جہاں جس جگہ پر پیشاب کیے تھے اسی جگہ پر پانی کا ڈول گرا دیا گیا، یعنی پانی بہا دیا گیا۔ متفق علیہ، اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ فیض دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، مسجد نبوی کے گوشے میں پیشاب کر دیا، مسجد کے اندر کونے میں پیشاب کر دیا، فزجرہ الناس، تو لوگوں نے اس کو ڈانٹا، پھٹکارا، کس کو؟ پیشاب کرنے والے کو، یعنی جو دیہاتی آدمی پیشاب کر رہا تھا تو صحابہ کرام اس کے پیچھے پڑ گئے، ڈانٹنے لگے، فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے صحابہ کرام کو منع کیا، یعنی جو منع کر رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، صحابہ کرام کو خاموش کرایا، کہا مت ڈانٹو، جانے دو، چھوڑ دو، پیشاب کر رہا ہے کر لینے دو۔ فلما قضى بولہ، تو جب وہ آدمی پیشاب کر لیا، پیشاب سے فارغ ہو گیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء، آپ نے پانی کا ایک ڈول لانے کا حکم دیا، پانی کی ایک بالٹی لانے کا حکم دیا، فاحریق علیہ، تو اس جگہ پر پانی بہا دیا گیا، گرا دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دیہاتی نے نبی کی موجودگی میں مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیوں نہیں کیا؟ صحابہ کرام سب لوگ منع کر رہے تھے اور آپ منع نہیں کر رہے تھے، بلکہ منع کرنے والوں کو منع کر رہے تھے، پیشاب کر رہا پیشاب کر لینے دو۔ اس کے اندر تین حکمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو منع کیا کہ رہنے دو، چھوڑ دو، جانے دو، وہ پیشاب کر رہے ہیں کر لینے دو، چھوڑ دو، یہاں نرمی کی، تو اس میں تین حکمتیں تھیں۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دیہاتی کو ڈانٹنے لگتے، منع کر دیتے، تو وہ آدمی بھاگتا، تو جس کے نتیجے میں پوری مسجد خراب ہو جاتی۔ آپ نے روک دیا تو جہاں وہ پیشاب کر رہا ہے اس کی گندگی اسی جگہ پہ رہے گی، لیکن اگر آپ بھی روکتے، اس دیہاتی پر سختی کرتے، دوڑاتے، تو وہ بھاگتا، اور بھاگنے کے نتیجے میں پوری مسجد خراب ہو جاتی، پھر پوری مسجد دھلنی پڑتی۔ تو یہاں پر آپ نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ تاکہ جو جگہ خراب ہو رہی ہے وہی جگہ خراب ہو، پوری مسجد خراب نہ ہو۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر آپ بھی ڈانٹنا شروع کر دیتے، دوڑانا شروع کرتے، تو بھاگتا، تو اس کی شرمگاہ کھل جاتی، سب لوگ دیکھ لیتے۔ ابھی تو بیٹھ کر کے ایک جگہ پیشاب کر رہا ہے، لیکن اگر آپ رسول منع کرتے، دوڑاتے، روکتے، تو آدمی بھاگتا، تو اس کی شرمگاہ کھل جاتی، لوگ دیکھ لیتے، تو یہ اچھی بات نہیں تھی۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر حکمت پر عمل کیا، کیونکہ آپ بہت بڑے حکیم تھے۔ آپ اگر ڈانٹتے، پکڑتے، تو اس کے نتیجے میں وہ آدمی پیشاب کو روک لیتا۔ ظاہر ایک آدمی پیشاب کر رہا ہے، اس کو اچانک ڈانٹ دیا جائے، پھٹکار دیا جائے، تو پیشاب کرنے والا پیشاب کر رہا ہے، تو ڈانٹنے کی وجہ سے، پھٹکارنے کی وجہ سے وہ آدمی پیشاب روک لے گا۔ تو پیشاب روکنے کے نتیجے میں آدمی بسا اوقات بیماری میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب کا روکنا یہ بیماری کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ تو آپ نے پیشاب کرنے والے کو پیشاب کرنے دیا، روکا نہیں۔ حکمت یہ تھی کہ تاکہ وہ آدمی بیماری سے محفوظ ہو۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بااخلاق تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بااخلاق تھے۔ اگر آپ چاہتے، جو آدمی پیشاب کر رہا ہے، مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے، وہ مسجد نبوی ہے، مسجدوں میں ایک عظیم مسجد ہے، اس کے اندر پیشاب کر رہا ہے، کتنی بڑی غلطی ہے، مگر آپ نے معاف کر دیا، چھوڑ دیا، رخ، اور اس کے ساتھ نرمی برتی، سختی نہیں کی، انتقام نہیں لیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق اور با اخلاق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ اخلاق والے تھے۔
لیکن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا ہے، اور مختلف طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو پراگندہ اور داغدار بنانے کی ہر زمانے میں لوگ کوشش کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور حسن اخلاق کو بیان کیا جائے اور غیر مسلموں کے درمیان رکھی جائے، یہ بات رکھی جائے کہ ہمارے نبی کیسے تھے، ہمارے نبی کا اخلاق کیا تھا۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی برتتے تھے، شفقت کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ سختی نہیں کرتے تھے، آسانی پیدا کرتے تھے، سہولت پیدا کرتے تھے، اچھے اخلاق سے لوگوں کے ساتھ آپ پیش آتے تھے۔ تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی نمبر ایک، کہ آدمی کا پیشاب ناپاک ہے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کی جگہ پر پانی بہانے کا حکم دیا، اس کو چھوڑا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ پیشاب ناپاک ہے، تبھی دھلنے کا حکم دیا۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ پیشاب آدمی کا پیشاب، اس کا آدمی کا پیشاب، اس میں عورت بھی داخل ہے، اس میں چھوٹا بچہ بھی داخل ہے، تو یعنی انسان کا پیشاب کہہ لیجئے کہ انسان کا پیشاب یہ ناپاک ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زمین پر اگر کوئی چیز گر جاتی ہے، کوئی ناپاک چیز گر جاتی ہے، زمین پر کوئی ناپاک چیز گر جاتی ہے، تو پانی گرا دینے سے وہ گندگی دور ہو جائے گی۔ یعنی پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اب زمین پر پیشاب گر گیا ہے تو زمین کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہاں پر پانی ڈال دیا جائے، وہاں پر پانی گرا دیا جائے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے پانی گرایا، اس جگہ پاک ہو گئی۔ حنفیہ کے ہاں یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پر گندگی گر جائے، جیسے پیشاب وغیرہ زمین پر گر جائے، تو وہاں کی زمین اکھاڑنی پڑے گی، وہاں کی زمین کھود کر کے نکال کر کے پھینکنی پڑے گی، تب جا کر کے وہ جگہ پاک ہوگی۔ یہ حنفیہ کا موقف ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے کہ جہاں پہ گندگی گری ہے، جیسے پیشاب وغیرہ ہے، تو اس جگہ کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پانی گرا دیا جائے۔ تیسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ جو نادان ہیں ان کے ساتھ نرمی برتنا چاہیے، یعنی جو نہیں جانتے ہیں ان کے ساتھ نرمی برتنا چاہیے۔ نرمی کا مطلب کیا ہے؟ سختی نہیں کرنا چاہیے، نرمی برتنا چاہیے۔ چوتھی بات معلوم یہ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت با اخلاق آدمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول بڑے با اخلاق آدمی تھے۔ آپ کے اخلاق کی کیا بات کریں، یہ واقعہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ کے سامنے مسجد کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، آپ اس کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں، سختی نہیں کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے با اخلاق آدمی تھے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی، حکمت سے کام کرنا چاہیے، حکمت سے کام کرنا چاہیے۔ حکمت کیا ہے؟ جس میں فائدہ ہے، جس میں کیا ہے؟ فائدہ ہے، جس میں سہولت ہے۔ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹنے پائے، یہی حکمت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلا کر کے سمجھا دیا، نصیحت کر دی، اور پھر مسجد دھلوا دی، صاف کروا دی۔ تو ان کو ان کے بات میں سمجھ آج بھی گئی اور مسجد صاف بھی ہو گئی، اور جو ان کو پیشاب کی ضرورت تھی وہ پوری بھی ہو گئی۔ تو حکمت سے کام کرنا چاہیے، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ آدمی کام کر رہا ہے اس سے کام کرنے کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہو رہا ہے، یہ حکمت نہیں کہیں گے، اس کو حماقت کہیں گے۔ حکمت سے کام کرنا چاہیے۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد صاف کرنا چاہیے، مسجد صاف کرنا چاہیے، مسجد میں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے، مسجد کو صاف کرنا چاہیے۔ ساتویں بات معلوم ہوئی کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کرنا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کر لینا چاہیے۔
کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی حرمتی بے حرمتی کو برداشت کر لیا کہ ایک آدمی مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، آپ خاموش تھے، باقی سارے لوگ اس آدمی کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ کیوں برداشت کر رہے تھے؟ کیونکہ اگر آپ بھی اس کے پیچھے پڑ جائیں تو آدمی بھاگے گا اور پوری مسجد خراب ہو جائے گی۔ ابھی اتنا برداشت کر لو کیونکہ ابھی تھوڑی سی جگہ خراب ہو رہی ہے، ورنہ اگر اس پر ایکشن لیں گے، کارروائی کریں گے، سختی کریں گے، دوڑائیں گے تو پوری مسجد کیا ہوگی؟ خراب ہوگی۔ تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کر لینا چاہیے۔ آٹھویں بات یہ معلوم ہوئی کہ برے کاموں پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ برے کاموں پر خاموش نہیں رہنا چاہیے بلکہ برے کاموں پر روکنا چاہیے۔ دیکھیے نبی کی موجودگی میں ایک آدمی مسجد نبی میں پیشاب کر رہا تھا، سارے صحابہ اکرام خلاف ہو گئے، سارے لوگ روکنے لگے، ڈانٹنے لگے۔ یہ ڈانٹ کیوں رہے تھے؟ جی یہ منکر کی نکیر کر رہے تھے، برے کام پر روک رہے تھے۔ یعنی یہ آدمی اتنا گیا گزرا ہے کہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، جی تو یہ منکر پر روکنا ہے، برے کاموں پر خاموش نہیں رہنا ہے، برے کاموں پر روکنا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ نویں بات یہ معلوم ہوئی تربیت کے باب میں نرمی برتنا چاہیے، سختی نہیں کرنا چاہیے، سختی نہیں کرنا چاہیے، نرمی کرنا چاہیے، نرمی برتنا چاہیے۔ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی، اپنے طلباء کے ساتھ نرمی، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی، یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہر جگہ لوگ سختی برتتے ہیں جس سے کام بگڑ جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کیسے اس معاملے کو ڈیل کیا، اس معاملے کو کیسے حل کیا۔ تو تربیت کے باب میں نرمی اختیار کرنا چاہیے، سختی نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سخت دل ہوتے، سختی کرنے والے ہوتے تو لوگ آپ کے پاس اتنے دن تک نہیں رہتے، لوگ منتشر ہو جاتے۔ لیکن آپ سے جو جتنا زیادہ قریب ہوا وہ اور زیادہ قریب ہوتا چلا گیا۔ آپ سے دور نہیں کوئی شخص ہوا بلکہ جو آپ سے قریب ہوا وہ اور زندگی میں قریب تر ہوتا چلا گیا۔ تو یہ تربیت میں نرمی کا فائدہ ہے۔ 10ویں بات یہ معلوم ہوئی مسجد عبادت کی جگہ ہے، مسجد عبادت کی جگہ ہے، پیشاب پخانہ گندگی پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں صرف عبادت ہوگی۔ مسجد یہ کیا ہے؟ عبادت کی جگہ ہے۔ 11ویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ کیسی بات معلوم ہوئی؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو وہ آدمی پیشاب نہیں کر پاتا۔ آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا کبھی پیشاب کرنے والا ہے، پیشاب کر لیا اور آپ خاموش رہے، دیکھتے رہ گئے، اور آپ کی نگاہ کے سامنے یہ معاملہ ہو گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو وہ آدمی پیشاب نہیں کر پاتا، کیونکہ نبی کو پہلے سے معلوم تھا کہ پیشاب کرنے والا ہے۔ آپ الرٹ ہو جاتے اور مسجد خراب ہونے سے بچا لیتے، اور صحابہ اکرام کو آسانی بھی ہو جاتی۔ تو یہ 11 باتیں ہیں جو اس حدیث سے معلوم ہوئی ہیں۔ تو بہرحال جب وہ آدمی پیشاب کر لیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس بلایا اور نصیحت کی، کہا دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، ذکر و اذکار کی جگہ ہے، یہاں پر گندگی پھیلانا، پیشاب کرنا یہ مسجد کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ وہ آدمی، دیہاتی آدمی جس نے مسجد نبوی کے اندر پیشاب کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا، جب وہ جانے لگا تو وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما، اے اللہ تو مجھ پر رحم نازل کر اور محمد پر رحم نازل فرما، اور اس رحمت میں کسی کو داخل مت کر، یعنی صرف میرے اپنی رحمت نازل کر اور محمد پر اپنی رحمت نازل فرما۔ وہ آدمی ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ جی اس لیے
کہ بقیہ سارے لوگ اس کے خلاف تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تھے، اس کے ساتھ آپ نے اچھا اخلاق، اچھا سلوک اور برتاؤ کیا کہ وہ آدمی نبی کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوا کہ جاتے وقت اس نے یہ دعا دی کہ مجھ پر اپنی رحمت نازل فرما اور محمد پر رحم نازل فرما، اور اس کے علاوہ کسی پر رحم مت نازل فرما۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے کہا تم تو اللہ کی رحمت کو بہت تنگ کر دیے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے، تم نے اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ دیہاتی تھے جو علم اور تہذیب اور ثقافت سے نابلد تھے، دور تھے، اس لیے ان سے یہ غلطی ایسی سرزد ہو گئی۔ مدینہ میں رہنے والے ایسا کام نہیں کر سکتے تھے، چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں زندگی گزارنے والے تھے اور دیکھنے والے، جاننے والے تھے کہ مسجد کیا ہوتی ہے، مسجد کا ادب اور احترام کیا ہے۔ تو اس حدیث کو جو یہاں پر بلوغ المرام میں باب المیاہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان کا جو پیشاب ہے یہ ناپاک ہے، انسان کا پیشاب ناپاک ہے۔ اگر زمین پر یہ گر جائے تو زمین کو اکھاڑنے اور نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہاں پر پانی گرا دیں، زمین پاک ہو جائے گی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔